وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون مسلمان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بہت ترغیب بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مجھے جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی وصیتیں فرمائی ہیں کہ مجھے یہ لگا کہیں پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو جائے۔ تو اسلام میں پڑوسیوں کا اتنا حق بیان کیا گیا ہے کہ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے کہ جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، اور اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کے لیے آئے کہ مجھے یہ گمان لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے انسان کوشش یہ کرے زندگی ایسی گزارے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ تعاون کرے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ بہت سے لوگ صوم و صلات کی تو بڑی پابندی الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے حق میں وہ لوگ انتہائی سخت دل ہوتے ہیں، انتہائی تنگ دل ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ کچرا لیا پڑوسیوں کے گھر کے آگے ڈال دیا، گھر سے گندا پانی بہایا پڑوسیوں کے گھر کے آگے سے وہ پانی بہہ رہا ہے، اپنی گاڑی پڑوسی کے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی، اسے باہر نکلنے میں تکلیف اور دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض نادان ٹیپ لگا لیتے ہیں اتنے بلند آواز سے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں، اس طرح تکلیفیں ہو رہی ہیں اور انسان اس کا احساس ہی نہیں کرتا کہ میرے اس عمل سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو پڑوسیوں کا حق ادا کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہی شریعت کی تعلیمات ہیں۔ دین ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان صرف اپنی انفرادی عبادات تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کی معاشرتی زندگی خوشگوار ہونی چاہیے اور اسے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چاہے پڑوسی اگر کوئی یہودی بھی ہو پھر بھی شریعت نے اس کی رعایت رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح جب ہوئی تو باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے آ کر یہ پوچھا اہدیتم لجارنا الیہودی، گھر والوں سے کہا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو ہدیہ دیا ہے، گوشت میں سے اسے بھی کوئی حصہ دیا ہے؟ تو گھر والے یہ سمجھ کر کہ وہ یہودی ہے انہوں نے اسے کوئی حصہ نہیں دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا پڑوسیوں کے بارے میں سنا، آپ نے تو فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل نے مجھے اتنی وصیتیں کی کہ میں سمجھنے لگا کہیں پڑوسی میراث کے اندر شریک نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیے عبداللہ ابن عمر کے پڑوسی ایک یہودی ہے، لیکن اس پڑوسی کی کتنی رعایت ہے کہ گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے بکری کا گوشت پڑوسی کو کیوں نہیں دیا۔ اس لیے پڑوس کے اندر اگر مسلمان نہیں غیر مسلم ہو، انسان اس کی رعایت رکھے کہ انہیں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ حسن سلوک اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفہ 748 ہجری کی کتاب ہے الکبائر، جس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا
جہاں انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا کہ جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے گا تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ان کی رعایت رکھی جائے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک مجوسی شخص رہتا تھا۔ اب اس مجوسی کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ تھا گندے پانی کا، اور وہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے گھر سے ہوتا ہوا نیچے گرتا تھا، لیکن وہ درمیان سے کوئی پھٹا ہوا تھا، تو وہ پانی جتنا گندا ہوتا تھا سہل بن عبداللہ کے صحن میں آ کر گرتا تھا۔ کبھی اس مجوسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے اس گندے پانی سے حضرت سہل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جو گندا پانی ہوتا اسے لیتے اور جا کر باہر پھینک آتے تھے۔ کبھی انہوں نے اپنے اس پڑوسی کو نہ کہا تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس نے اسی پر بس نہیں کیا، کبھی رات کے وقت کچرا لے لیتا اور کچرا لے کر حضرت سہل کے گھر پھینک دیتا۔ حضرت سہل جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے کچرا اٹھا کر باہر پھینکاتے، کبھی اپنے بچوں کو گھر والوں کو بھی نہ بتایا کہ یہ شخص کچرا پھینکتا ہے۔ جب آپ بیمار ہو گئے تو بظاہر یہ لگا کہ شاید اس مرض میں انتقال ہو جائے گا، تو آپ نے اس پڑوسی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بیماری کہیں میرے انتقال کا سبب نہ بن جائے، تو تم یہ کچرا پھینکتے تھے، میں اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا، اب اگر تم پھینکو گے تو میرے بچوں کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے تم سے کوئی الجھ جائے۔ شریعت ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں بہت تعلیمات دیتی ہے، تو تمہیں تکلیف ہوگی اگر میرا بیٹا تمہیں کوئی کہے گا۔ حالانکہ بیٹے کا کہنا تو بجا ہے کہ یہ ان کے گھر میں کچرا پھینک رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں پڑوسی کے حق کی کتنی رعایت ہے کہ اگر تم کچھ کچرا پھینکو گے ہو سکتا ہے میری اولاد میں سے کوئی تمہیں کچھ کہے اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب تک تھا تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی رہی، لیکن میں وہ کچرا پھینکتا رہا، اس گندے پانی کو پھینکتا رہا، ہو سکتا ہے میری اولاد تم سے لڑ پڑے، اس لیے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وہ مجوسی بڑا متاثر ہوا، اتنا عرصہ میں نے ان کو تکلیف پہنچائی، انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا، کتنے پیار اور محبت سے مجھے سمجھایا اور کتنے عالی اخلاق کے مجھے قریب بٹھایا اور مجھے یہ بات کہی۔ بہت متاثر ہوئے، کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ دنیا سے چلے جاؤ گے اور یہ دین مجھ سے رہ جائے گا، میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں۔ اسی موقع پر یہ مجوسی اپنے گھرانے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے پڑوسیوں کی کتنی رعایت ہے، حالانکہ یہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے باوجود اتنی رعایت رکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ مناقب ابی حنیفہ میں امام موفق مکی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس کے اندر ایک شخص تھا، رات کے وقت امام صاحب عبادت میں لگے ہوتے تھے اور یہ رات کے وقت شراب و کباب کی محفل لگا لیتا، کبھی گانا بجتا تھا اور کبھی علاقے کے چند اس قسم کے نوجوان جمع ہو جاتے جن کی زندگی بے حیائی میں گزر رہی تھی، اور وہ اس کے گھر میں ایک تماشا ہوتا، گانا بجتا تھا، لیکن امام صاحب نے کبھی اسے کچھ نہ کہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو اس کے گھر میں اسی طرح شراب و کباب کی محفل تھی، تو وقت کے جو وزیر تھے ان وزیروں کے جو سفراء گھوم رہے تھے، تو انہوں نے جو دیکھا کہ امام صاحب کے پڑوس میں ایک شخص رات کو اس طرح حرکت کرتا ہے، انہوں نے کہا اس سے امام ابو حنیفہ کو تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے جتنے لوگ تھے سب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فجر کے وقت پتہ چلا کہ ان کے پڑوسیوں کو لے کر چلے گئے ہیں، تو آپ نماز پڑھ کے خود وہاں گئے اور وزیر سے کہا تم ہمارے پڑوسی کو لے کر آئے ہو، ہمارے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رات کے وقت گانا لگایا ہے، شراب و کباب میں رات گزارتے ہیں۔ تو کہا تکلیف تو پہنچتی ہے، ہم تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا، اور ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ گئے اور اسے چھڑوایا، اور جب لے کر آ رہے تھے تو راستے میں گفتگو ہو رہی تھی، ہدایت کے لیے دعا بھی کر رہے تھے۔ وہ شخص بہت متاثر ہوا کہ میں زندگی بھر تو ان کو تکلیفیں دیتا رہا، پریشانیاں دیتا رہا، لیکن انہوں نے پڑوس کی کتنی رعایت رکھی ہے کہ میں فاسق تھا، میری زندگی شراب میں گزری، گانے میں گزری، انہوں نے اس کے باوجود گئے اور میری سفارش کی اور مجھے چھڑوایا۔ اس سے بہت متاثر ہوا، توبہ تائب ہوا، پھر اس کی اگلی زندگی ایمان و تقوی میں گزری ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو پڑوسیوں کی اتنی رعایت رکھتے تھے۔ پڑوسی بھی وہ پڑوسی کہ کبھی کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، کوئی فاسق فاجر ہے، لیکن ان کی بھی یہ لوگ رعایت رکھا کرتے تھے۔ جہان دیدہ میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر جہاد کے لیے جب یہ گئے تو ایک قلعے کا محاصرہ ہوا اور وہاں لڑائی طول پکڑ گئی، کافی عرصے تک لڑائی ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ جب حضرت عمر بن عاص اب اس علاقے کو چھوڑ کے آگے جانے لگے
تو سب صحابہ خیمے نکال رہے تھے تو دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک کبوتری نے اوپر انڈے ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کی نگاہ پڑ گئی تو کہا اس خیمے کو نہ نکالو، یہاں کبوتری نے ہمارے پاس پناہ پکڑی ہے، ہمارے پڑوس میں آئی ہے اور اس نے یہ انڈے بھی دیے ہیں، تو جب تک ان انڈوں سے بچے پیدا نہ ہو جائیں اور وہ اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں تو اس خیمے کو نہ ہٹایا جائے۔ چنانچہ دو صحابہ کو وہاں مقرر کر دیا کہ ہم تو آگے جا رہے ہیں، تم یہیں خیمے میں رہو، جب اس کبوتری کے انڈوں سے بچے پیدا ہو جائیں، وہ اڑ کے خود نہ چلے جائیں تو تم اس وقت تک ان کو نہ نکالو، کیونکہ اس کبوتری نے ہمارے پڑوس میں جگہ پکڑی، ہمارے خیمے کے اندر آئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، انسان تو انسان، یہ جانوروں کے پڑوس کی، پرندوں کے پڑوس کی بھی رعایت رکھا کرتے تھے۔ اس واقعے میں دیکھیے کہ ایک پرندہ ہے لیکن اس کے بے پڑوس کی انہوں نے اتنی رعایت رکھی ہے۔ اور جب انسان زندگی پڑوس والوں سے اچھی گزارتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی اس کے لیے غمگین ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہیں جانا چاہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں کہ مت جاؤ، اپنا مکان مت بیچو، کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ، تعاون کی ضرورت ہے تو ہم کریں گے، لیکن آپ جیسا پڑوس ہمیں نہیں ملے گا۔ حضرت ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہیں سکری اس لیے کہا جاتا ہے، ان کی باتیں بہت میٹھی باتیں تھیں، بہت میٹھی باتیں تھیں، عالی اخلاق تھے، اس لیے ان کا نام رکھ دیا گیا سکر، یعنی شہد جیسی باتیں، گویا باتوں میں ایسی مٹھاس جیسی کہ شہد میں مٹھاس ہو۔ تو لوگ ان سے بہت متاثر تھے اور یہ پڑوس کے حق میں بہت اچھے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنا مکان فروخت کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے پڑوس والوں کو پتہ چلا کہ یہ مکان بیچنا چاہ رہے، پڑوسی سارے لوگ آ گئے۔ ابو حمزہ سکری سے کہا آپ مکان نہ بیچو، آپ کو جتنی قیمت کی ضرورت ہے ہم سے لے لو، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے پڑوس سے نہ جاؤ، آپ جیسا پڑوسی ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ تو ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ کو ان لوگوں نے وہ رقم دے دی کہ کہا کہ یہ رقم آپ لے لو اور آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لو، آپ اپنی ضرورت پوری کر دو، لیکن آپ یہاں سے نہ جاؤ۔ تو ابو حمزہ سکری نے پھر وہاں سے نہیں گئے اور وہیں پہ آباد رہے۔ تو دیکھیے جب پڑوسی کے ساتھ آدمی کا معاملہ اچھا ہوتا ہے تو پڑوس والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہم سے نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتے تھے، یہودی مکان بیچنے لگے تو انہوں نے اپنے مکان کی قیمت 2000 درہم لگائی۔ تو خریدنے والا جو شخص آیا اس نے کہا یہاں جو ریٹ چل رہا ہے وہ تو 1000 درہم ہے، تو آپ مکان کی قیمت 2000 درہم کیوں ہم سے لے رہے ہیں؟ تو اس یہودی نے کہا یہ 1000 درہم تو مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے، کہ اس جیسا تمہیں پڑوس بھی کہیں نہیں ملے گا۔ 1000 درہم پڑوس کی قیمت ہے۔ تو اتنے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت تھی کہ وہ لوگ پڑوس کی بھی قیمت لگایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے آس پڑوس میں اگر کوئی ہو ہم اس کی رعایت رکھیں، کوشش ہو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ جب زندگی ایسی گزرے گی اللہ رب العزت پھر ہماری جان میں، مال میں، ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ جن کے فتاوی دارالعلوم دیوبند ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عزت عطا کی تھی، اپنے دور کے ہندوستان کے مفتی اعظم کہلایا کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ذکر و فکر میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت پڑوس کی اتنی رعایت رکھتے تھے کہ جب دیوبند جایا کرتے تھے تو گلی سے گزرتے ہوئے اگر کوئی خاتون رقم بھیج دیتی کہ اس سے کوئی سامان لے آئیے، ہمارے گھر میں سامان لانے والا کوئی نہیں، تو آس پڑوس کے گھروں میں جتنے سامان کی ضرورت ہوتی بازار جاتے سامان لے کر آتے، پھر جب سامان پہنچاتے کوئی خاتون اگر یہ اطلاع بھیج دیتی کہ یہ چیز نہیں لانی تھی، فلاں چیز لانی تھی، ہم نے تو آپ کو بتایا تھا اتنا لاؤ، آپ تو زیادہ لے آئے، ہم نے تو کم کہا تھا آپ نے زیادہ لایا، ہم نے فلاں بتایا تھا آپ تو فلاں لے کر آئے، تو حضرت فرماتے کوئی حرج نہیں، دوبارہ جاتے اور وہ چیز تبدیل کراتے، یہ دوسری چیز منگوائی ہے تو وہ لے آتے۔ تو اپنے دور کے مفتی اعظم تھے لیکن پڑوس کا اتنا خیال تھا کہ شریعت کی تعلیمات چونکہ پڑوسیوں کے بارے میں آئی ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی رعایت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان لوگوں کو عزتیں دی تھیں تو ان کی معاشرت نہایت تابناک تھی، ان کی معاشرت بہت خوبصورت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ یہ لوگ پڑوس میں اگر کوئی فاحشہ ہوتی تھی تو اس کی بھی رعایت رکھتے تھے پڑوس کی وجہ سے۔ ایک واقعہ ہے کتابوں کی درسگاہ میں
حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ہمارے ساتھ دیوبند کے ایک عالم تھے مولانا اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ، فرمایا وہ ہم ساتھ چل رہے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں بھی ساتھ تھا۔ چلتے 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 ایک جگہ ایسی آئی کہ میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ نے اپنے جوتے نکالے، ہاتھ میں پکڑے اور پھر وہاں سے برہنہ پاؤں چلنے لگے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کہتے میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں یہ سامنے گھر ایک فاحشہ عورت کا ہے۔ یہ عورت ماضی میں اس نے زندگی فحش میں گزاری تھی، زندگی اس کی بے حیائی میں گزری، تو اب یہ عورت بن ٹھن کے بالکل دروازے کے قریب آ کر بیٹھتی ہے کہ کوئی میرے گھر پہ آئے گا تو اگر ہمارے قدموں کی آہٹ ہوگی تو ہمارے قدموں کی آہٹ سے اس کی ایک امید بنے گی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی آ رہا ہے، پھر ہم چونکہ آگے چلے جائیں گے تو اس کی امید ٹوٹ جائے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہماری وجہ سے امید نہ لگے اور پھر اس کی امید نہ ٹوٹے، چونکہ یہ پڑوس میں ہے تو ہم اس کے پڑوس ہونے کی رعایت رکھتے ہیں۔ یعنی اتنی دور اندیشی تھی کہ اگر ہم اس کے گھر کے پاس سے جوتے پہن کر گزریں گے تو جوتوں کی آہٹ سے اسے یہ امید لگے گی کہ کوئی میرے پاس ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور اگر ہم آگے گزر جائیں گے تو اس کی امید ٹوٹے گی، اسے تکلیف پہنچے گی۔ تو پڑوسی کو اتنی تکلیف بھی یہ گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے جوتے اتار دیتے اور جب آگے چلے جاتے تو پھر یہ جوتے پہن لیتے تھے۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، انسان پڑوس کی رعایت رکھے، ان سے حسن سلوک کرے۔ جتنا پڑوسیوں سے حسن سلوک ہوگا زندگی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ جب یہ معاشرت اچھی ہوگی آگے کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ یہی پڑوسی جب ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کریں گے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی رہتا تھا جو ہمارا خیال کیا کرتا تھا۔ اس لیے ہم پڑوس میں دیکھیں اگر کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین ہو تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہنے والا کون ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہ گھر میں پڑوس کے گھر میں رہنے والے لوگ کون ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا خواہشات اور حاجات ہیں۔ ہمیں اس چیز کی بھی رعایت رکھنی چاہیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی خواہشات کا خیال بھی رکھیں، ان کا اکرام اور احترام بھی کریں۔ اپنی اولاد کو بھی حکم دیں کہ وہ ان کا ادب اور احترام کریں، ان کی حاجات کو بھی پورا کریں۔ وہ ہمارے لیے دعاگو ہوں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام اور مرتبہ بھی ملے گا۔ اور حضور نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں پڑوس کے بارے میں، ان نصیحتوں پر ہمارا عمل بھی ہو جائے گا۔